اور یہ لفظ عبد بھی اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ معراج جسمانی روح مال جسد تھا، اس وجہ سے کہ عبد کا اطلاق نہ مطلقاً جسم پر ہوتا ہے کہ صرف جسم ہو اور اسے عبد کہا گیا ہو، روح نہ ہو، یا صرف روح ہو تو اسے عبد کہا گیا ہو۔ قرآن و حدیث کے ذخیرہ کے اندر جہاں کہیں بھی رب کائنات نے لفظ عبد کو استعمال فرمایا یا اس کے حبیب نے حدیث کے اندر لفظ عبد کو استعمال فرمایا تو وہاں روح مال جسد مراد ہے۔ تو لفظ عبد جو ہے یہ بھی اس بات کی دلالت کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے یہاں عبد کیوں فرمایا؟ عبد کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے عبد فرمایا کہ جسمانی روح مال جسد کی یہ دلیل ہے۔ اگر رب کائنات یہاں فرما دیتا کہ سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے نبی کو، اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا تو اللہ حضور علیہ السلام اس کے نبی ہیں، اس میں کون سا شک ہے؟ تو بات سچی تھی، لیکن کہنے والا کو کہہ سکتا تھا کہ نبی جب فرما دیا ہے تو نبی بالخصوص حضور علیہ السلام بغیر جسم کے نبی رہ چکے ہیں۔ بھئی ہمارے نبی جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جب جسم آپ کا جسد خاکی نہیں تھا تو اس وقت آپ نبی رہ چکے یا نہیں رہ چکے؟ حضور علیہ السلام جب جسم آقا کا نہیں تھا اس وقت بھی نبی رہ چکے۔ صحیح حدیث پاک میں ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ کون اس کا انکار کرتا ہے؟ صحیح حدیث پاک، مشہور حدیث پاک، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ وہ جسد خاکی آدم علیہ السلام کا وہ پہلا انسان ابھی تخلیق نہیں ہوا ہے، وہ جس گارے سے جس مٹی سے آدم علیہ السلام کا وہ جسم بنانا ہے ابھی اس مٹی کے اندر پانی کو بھی نہیں ملایا ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ دوسری حدیث پاک میں آیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ تو کہنے والا کوئی کہہ سکتا ہے کہ لفظ نبی آ گیا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے نبی کو، تو جسمانی معراج کا انکار کیا جا سکتا تھا کہ نبی تو بغیر جسم کے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا بغیر جسم کے نبی رہ چکے ہیں۔ تو رب کائنات نے لفظ نبی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، اور اپنا بندہ عبد ہی فرمایا ہے۔ یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے عبد فرما دیا تو وہ بھی عبد ہے اور ہم بھی عبد ہیں۔ ارے ضرور بے شک ہم بھی عبد ہیں، میں نے کہا ہر چیز عبد ہے، اللہ کے سوا ہر چیز عبد ہے، لیکن عبد اور عبد ہو کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ رب کائنات نے کہیں اپنے حبیب کو لفظ عبد صرف نہیں کہا ہے، قرآن میں کہیں نظر آئے تو مجھے دکھائے، حدیث کے ذخیرہ کے اندر کہیں صرف عبد آئے تو میرے پاس لے آئے۔ رب کائنات نے اپنے حبیب کے لیے جہاں بھی فرمایا ہے یا عبد ہی فرمایا ہے یا عبد ہو فرمایا ہے۔ تو علامہ اقبال نے مسئلے کو حل کر دیا۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر۔ کلمہ شریف پڑھتے ہیں نا ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ، تو ہو کا لفظ آتا ہے، اور یہاں کیا فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبدہ، تو وہ صرف عبد نہیں، وہ عبدہ ہے یا عبدہ ہی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، او سراپا انتظار این منتظر۔ فرمایا کہ عبد اور ہوتا ہے، عبد وہ ہوتا ہے جو اس انتظار میں ہوتا ہے باری تعالیٰ نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں تو راضی ہو جا،
روزے رکھیں گے مولا تو راضی ہو جا، حج کو جا رہے ہیں مولا تو راضی ہو جا۔ عبد وہ ہوتا ہے جو اعمال صالحات بجا لاتا ہے اور ایسے انتظار میں ہوتا ہے کہ یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں اور مولا راضی ہو جائے۔ اور عبد وہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ اپنے محبوب ہونے کے نسبت سے اللہ تبارک و تعالی انتظار میں ہوتا ہے، اے حبیب تو راضی ہو جا، اے حبیب تو راضی ہو جا۔ رب کائنات نے فرمایا نا اپنے مقدس کلام میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ یقیناً آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو کائنات لگی ہے اس رب کو راضی کرنے میں، تو اللہ تبارک و تعالی جو وحدہ لا شریک ہے اس نے ایک ایسی عظیم ذات بنائی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے حبیب ہم تو صرف تجھے ہی راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یقیناً آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا اے حبیب آپ راضی ہو جائیں گے۔